ایک صاحب کا فون آیا، وہ دریافت کر رہے تھے کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس تعلق سے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ آپ حضرات کی خدمت میں ان عیوب کو بیان کر دیا جائے جن کی وجہ سے قربانی جائز اور ناجائز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے نمبر سینگ کا۔ تو دیکھیے، جس جانور کا سینگ کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے یا اس کے اوپر کا خول اتر گیا ہے یا جانور کا پیدائشی ہی سینگ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر جانور کا سینگ اس انداز سے اکھڑ گیا ہے کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے، یعنی دماغ کے اندر سوراخ نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے کان کا۔ تو دیکھیے، جس جانور کا کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے یا پورا ہی کان کٹا ہوا ہے یا پیدائشی کان نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آتا ہے مسئلہ آنکھ کا۔ تو جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی ہے یا اکثر بینائی جا چکی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آتا ہے مسئلہ دانت کا۔ تو جس جانور کے اکثر دانت ٹوٹ چکے ہیں یا بالکل ہی دانت نہیں ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جانور کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو چارہ چرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب آتا ہے مسئلہ زبان کا۔ تو دیکھیے، زبان کے تعلق سے سمجھیے، جس جانور کی زبان اس انداز سے کٹی ہوئی ہے کہ اس کو چارہ چرنے میں کھانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر اس کی زبان اس انداز سے کٹی ہوئی ہے کہ اس کو چرنے میں چارہ کھانے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے دم کا۔ تو جس جانور کی اکثر دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر پیدائشی دم نہیں ہے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہ کی جائے جس جانور کی پیدائشی دم نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے جانور کے لنگڑا ہونے کا۔ تو یہاں پر بھی سمجھیے کہ جس جانور کے 3 پیر صحیح ہیں اور ایک پیر اس کا لنگڑا ہے، اس انداز سے ہے کہ وہ زمین پر ٹیک نہیں سکتا، لنگڑا کر نہیں چل سکتا، بالکل محتاج ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر 3 پیر صحیح ہیں اور چوتھا لنگڑا ہے اور لنگڑا اس انداز سے ہے کہ وہ زمین پر ٹیک سکتا ہے، لنگڑا کر کے چل سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایک مسئلہ گردش کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں بکرے کے خصی ہونے کا۔ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ بکرے کا خصی ہونا یہ عیب ہے، حالانکہ میرے دوستو، بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ خصی بکرے کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، کیونکہ خصی بکرے کا گوشت غیر خصی بکرے کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے خصی ہونا بکرے کا عیب نہیں ہے بلکہ خصی بکرے کی قربانی افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ باری تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق کام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔